وہ انسان جو جوانی کی حالت میں غسل کر کے کپڑے اچھے پہن کے اور مختلف قسم کے ہیئر سٹائل بنا کے اور مختلف چیزیں تکبر کی اپنے اوپر زیب تن کر کے جب باہر نکلتا ہے تو وہ سمجھتا ہے مجھ سے زیادہ تو کوئی حسین و جمیل کوئی نہیں ہے، مجھ سے آگے بڑھا ہوا تو کوئی نہیں ہے، مجھ سے بہتر انسان تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہی انسان آج خود غسل کرنے کا محتاج ہو گیا ہے، خود غسل بھی نہیں کر سکتا، ننگی حالت میں ننگے جسم کے ساتھ یہ لوگوں کا محتاج ہے، لوگوں کے آگے پڑا ہوا ہے، وہ جیسے چاہتے ہیں اس کو الٹ پلٹ کر کے اس کو غسل دیتے ہیں۔ اب یہ انسان کیا تکبر کرتا ہے؟ اور انسان تکبر کر بھی کیا سکتا ہے؟ اللہ اگر تھوڑا سا اس کے ذہن کی رگوں میں سے ایک رگ کو اوپر نیچے کر دیں، یہی انسان پاخانہ کھانے پہ آ جائے، اس کو رشتوں کی قدر باقی نہ رہے، پہچان باقی نہ رہے، یہ انسان تکبر کیا کر سکتا ہے؟ بھلا اس کو تکبر کیا زیب دیتا ہے؟ بیمار ہو جائے، لوگوں کا محتاج ہے، چل نہ سکتا، اٹھ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، پھر تکبر کس چیز کا کرتا ہے؟ بھلا اپنے رب کی زمین پہ رہ کر بھی تکبر کر سکتا ہے؟ اس رب نے جس نے اس کو پیدا کیا، اس کو یہاں تک پہنچایا، اس کو جوان بنایا، اب یہ تکبر کس چیز کا اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کی زمین پہ کر رہا ہے؟ وہ حکیم لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا خوب نصیحت کی تھی، قرآن کو بڑی پسند آئی، اور قرآن میں اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے سمو دیا ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ بیٹا زمین پہ اکڑ کے مت چلنا، نہ ہی تو اس کو پھاڑ سکتا ہے، نہ ہی پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔ اللہ کے سامنے انسان بھلا تکبر کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کی مخلوق، اللہ نے ہر انسان کو اس کے اپنے منشا کے مطابق اپنی حکمت سے بنایا ہوا ہے، اور ایک آدم کی اولاد ہونے کی حیثیت سے ہم تکبر کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ہمیں ایک دوسرے پر فوقیت تو حاصل ہے ہی نہیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں بہتر ہوں؟ میں تعلیم یافتہ ہوں اس لیے میں بہتر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں میں اس لیے بہتر ہوں، میں انجینئر ہوں میں اس لیے بہتر ہوں، میں عالم دین ہوں میں اس لیے بہتر ہوں۔ نہیں، یہ چیزیں تکبر کی نہیں ہیں، یہ عجب کی نہیں ہیں، یہ خود پسندی کی نہیں ہیں، یہ تو ایک شعور ہے۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، یہ تکبر کے لیے نہیں ہے، یہ تو آپ کو آپ کی زندگی بہتر بنانے کے لیے ہے، یہ تو آپ کی عاجزی کے لیے ہے۔ آپ تکبر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ تکبر کرتے ہیں تو یہ علم نہیں ہے، یہ علم نافع نہیں ہے، یہ آپ کو نقصان دینے والا علم ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر ہو کے، ٹیچر ہو کے، انجینئر ہو کے، عالم دین ہو کر، مذہبی سکالر ہو کر، یا کوئی بھی ڈگری حاصل کر کے آپ اگر تکبر کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ یہی ڈاکٹری، یہی علم، یہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ پھر مجھ سے اور آپ سے تو وہ ان پڑھ بہتر ہے کہ جو تکبر کرنا نہیں جانتا،
کیونکہ علم تو ہمیں یہ بتاتا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات تو یہ فرماتی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کسی کو کسی پہ فضیلت تو تقوی کی بنیاد پہ حاصل ہے، جو متقی ہے وہ تقوی والا ہے، اور وہ تقوی والا عزت والا ہے، وہ فوقیت والا ہے، وہ رتبے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز، بینک بیلنس، گاڑی، دولت، مال، جائیداد، لاہ و لعب، لشکر، یہ تکبر کی بنیادیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے دی ہوئی ہیں تو اللہ لے بھی سکتا ہے، علم دیا ہوا ہے تو اللہ لے بھی سکتا ہے۔ دنیا کی ہر نعمت کو فنا ہے، دنیا کی ہر نعمت مٹ جانے والی ہے، پھر تکبر کس چیز کا؟ جب میری جان ہی باقی نہیں رہنی، میرا جسم ہی باقی نہیں رہنا، یہ مٹی کے اندر مٹی بن جانا ہے، تو پھر تکبر کس بات کا؟ ایک وقت وہ آنا ہے کہ جب مجھے دو کپڑوں کے کفن کے اندر ڈال کے قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا اور اندھیری کوٹھڑی میں چھوڑ دیا جائے گا، تو تکبر کس بات کا ہے؟ گندے قطرے سے پیدا ہونے والا، مٹی سے پیدا ہونے والا انسان مٹی کے اندر جا کے مٹی میں مٹی ہو جائے گا، تکبر کس بات کا ہے؟ انسان سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں آیا ہوں، مجھے واپس نہیں جانا، لیکن سامعین واپس جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، ایک ایک چیز کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ دنیا دارالعمل ہے، آپ یہاں پہ جو بوئیں گے وہاں آپ کاٹیں گے، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پوچھا جائے گا کہ کیا کر کے آئے ہو؟ عدل و انصاف کا دن ہوگا، وہاں پہ انصاف کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں تکبر نہیں کرنا۔ یہاں تک آتا ہے کہ تکبر اللہ کی چادر ہے، جو اس کو کھینچے گا وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا، وہ کبھی بھی دنیا میں اور آخرت میں تو ضرور، دنیا میں بھی وہ نجات نہیں پا سکے گا۔ اب یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنا بڑا جرم ہے، تو اس کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ علماء نے تکبر سے بچنے کے لیے دو قسم کے علاج تجویز کیے ہیں۔ ایک علمی علاج ہے، تکبر کا علمی علاج اس طرح کیا جا سکتا ہے، انسان جب اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت یا صفت یا کمال پر اپنے نفس میں بڑائی محسوس کرے، تو یہ سوچ بار بار اپنے ذہن میں پیدا کرے کہ میرے اندر کا یہ کمال اللہ کا پیدا کردہ ہے، اللہ کی عطا ہے، اس کا اصول میرا کوئی ذاتی عمل دخل نہیں ہے، یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں کسی ذاتی اہلیت کی بنا پر اس نعمت خداوندی کا مستحق نہیں تھا، لیکن اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا کہ مجھے اپنی رحمت سے نواز دیا ہے، اور اسی کمال کے اللہ کی طرف سے عطا کیے جانے کے بعد اس کو باقی رکھنا میرے اختیار اور بس میں نہیں ہے، کسی بھی وقت اللہ لے سکتا ہے، کسی بھی وقت یہ ضائع ہو سکتی ہے، مجھ سے جا سکتی ہے۔ اور یہ سوچے انسان کہ دوسرے شخص میں کچھ ایسے کمالات ہوں جو میری نظر سے شاید مخفی ہوں، ان کی بنا پر اس کا رتبہ اللہ کے ہاں مجھ سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ انسان یہ سوچ پیدا کر کے اپنا علمی علاج کر سکتا ہے۔ اب دوسرا علاج عملی علاج ہے۔ تکبر کا عملی اور بہترین علاج یہ ہے کہ انسان جس کو اپنے نفس سے چھوٹا سمجھے، اپنے آپ سے جس کو چھوٹا سمجھتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھے، کھائے پیے، گفتگو کرے، دوستی کرے، اس کا احترام کرے، اس کے بارے میں اچھے کلمات کہے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ مثال کے طور پہ ایک امیر اپنے تکبر کو غرماء میں بیٹھ کر، ایک عالم دین اپنے تکبر کو طلباء میں بیٹھ کر دور کر سکتا ہے۔ آپ جن لوگوں کو اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ آپ گفتگو کریں، اچھی بات کریں، یہ تکبر آپ کے دل سے خود بخود چلا جائے گا۔ یہ اس کا عملی علاج ہے۔
تکبر جس چیز سے آپ کو روکتا ہے آپ وہ کام کریں، یہ تکبر مر جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ تواضع پیدا کریں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچھا دیں، پست کر دیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، اللہ کی مخلوق ہے، یہ بندہ مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے، میرے اندر کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، یہ اللہ کی مخلوق میں سے ایک انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ عملی طور پہ ان کے قریب ہوں، وہ آپ سے اگر دور بھی ہونا چاہتے ہیں تو آپ ان کے قریب ہو کر گفت و شنید کریں تو یہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو گفتگو لمبی ہو رہی ہے، میں یہی کہوں گا کہ کبھی بھی تکبر نہ کریں۔ ہماری پیدائش مٹی سے ہے اور مٹی میں جانے والا انسان کبھی تکبر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس موذی بیماری اور مرض سے بچائے۔ آج جو ابلیس شیطان بنا ہوا ہے، یہ اللہ کا عبادت گزار بندہ تھا، آج یہ ابلیس اور شیطان کے رتبے پہ پہنچا ہے تو اس کو تکبر نے پہنچایا ہے۔ وہ کیا خوب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت را گرفتار کرد۔ تکبر نے عزازیل کو برباد کیا ہے، تکبر عزازیل را خوار کیا ہے۔ ایسے عبادت گزار عزازیل نامی فرشتے کو جو اللہ کا عبادت گزار تھا، تکبر نے برباد و خوار ذلیل کیا ہے۔ بزندان لعنت را گرفتار کر، اس تکبر نے اس کو اللہ کی لعنت میں گرفتار کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس موذی بیماری، مرض اور اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔